نحمدہ و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے مسائل واجبات۔ مندرجہ بالا واجبات کے علاوہ واجبات کے مسائل حسب ذیل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کسی قاعدہ میں تشہد کا کچھ حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہواً 3 آیت یا زیادہ کی تخیر ہوئی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، صورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد یا الحمد و صورت کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کر لے۔ مسئلہ نمبر 5، ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قاعدہ اولیٰ بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 6، جو چیزیں فرض واجب ہیں مقتدی پر لازم ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس فرض یا واجب کو ادا کر کے امام کے ساتھ دے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا تو مقتدی پر واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 7، سنت میں امام کی مطابقت سنت ہے۔ نماز کی سنتیں، نماز میں جو امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تقید فرض اور واجب سے کم ہے، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ ان امور میں اگر کوئی کام سہواً چھوٹ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان گنہگار ہوتا ہے، اور سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ البتہ ان کے چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا اہل تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی سنتوں پر ضرور عمل کریں، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عمل کیا۔ نماز کی سنتیں حسب ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر کے وقت ہتھیلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل ملائے نہ بے تکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو رکھنا سنت ہے۔ بے وقت تکبیر سر نہ جھکانا سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام کہنا، جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو، ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا بہتر نہیں۔ مقتدی و منفرد کو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے کی حاجت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ یوں باندھے کہ مرد ناف کے نیچے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے ایک جوڑ پر رکھے، شنگلی اور انگوٹھا کلائی کو پکڑیں اور باقی انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخرہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قرأت سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا حصہ پڑھنا سنت ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی ہوئی رکھنا سنت ہے۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا سنت ہے۔ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی ادا کو جزم پڑھنا سنت ہے۔ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھنا، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ رکوع سے اٹھ کر ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دینا۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے۔ مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ منفرد کو دونوں کہنا، یوں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے۔ سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا سنت ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا سنت ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت اس کا عکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا سنت ہے۔ سجدے میں بازو کربنوں سے جدا رکھنا اور پیٹ رانوں سے اور کلائیاں زمین پر نہ بچھانا بلکہ جب صف میں ہو تو بازو کربنوں سے جدا نہ ہوں گے۔ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھنا، اور اگر کسی عذر سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے دانا رکھے پھر بایاں۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ میں مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں پاؤں بچھانا اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھنا اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا سنت ہے، لیکن انگلیوں کے سرے قبلہ رو رہیں۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر اس طرح لگانا کہ
کے سرے قبلہ رو رہیں۔ سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا سنت ہے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور داہنا قدم کھڑا رکھنا سنت ہے۔ حالت تشہد میں داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو کرنا سنت ہے۔ حالت تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی اصلی حالت میں اس طرح چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں۔ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونے چاہیے۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا، جسے سبابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے، حرکت نہ دیتے۔ ابو داؤد نسائی اور ترمذی نسائی بہقی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا توحید کر یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے زمین پر ہاتھ رکھے بغیر گھٹنوں پر زور دے کر اٹھنا، لیکن حالت عذر میں اس کی بھی اجازت ہے۔ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود کے بعد مسنون دعا پڑھنا سنت ہے۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، اور امام کے لیے سنت یہ ہے کہ دونوں سلام بلند آواز سے کہے، مگر دوسرا بے نسبت پہلے کی پست آواز سے کہے۔ امام کے لیے سلام کہتے وقت تمام مقتدیوں اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا سنت ہے۔ مستحبات نماز۔ مستحب وہ فعل ہے جس کے کرنے کو شرعی لحاظ سے پسند کیا گیا ہے، لیکن چھوڑنے پر کوئی ناپسندی بھی نہیں۔ اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں۔ نماز میں کچھ امور ایسے ہیں جو مستحبات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مرد اگر چادر وغیرہ اوڑھے ہوئے ہوں تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت چادر وغیرہ سے ہاتھ باہر نکال لینا، اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے ہاتھ باہر نکالے بغیر تکبیر تحریمہ کہنا مستحب ہے۔ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسہ اور قاعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے مونڈے پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ اگر نمازی اکیلا ہے تو رکوع اور سجدہ میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا مستحب ہے، لیکن تعداد میں عدد کا لحاظ رکھے، مثلا 5، 7 یا 9 مرتبہ کہے۔ اور اگر امام رکوع سجود میں کافی دیر ٹھہرتا ہو تو مقتدیوں کو بھی 3 سے زیادہ مرتبہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ جماعی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو حالت قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے یا دونوں حالتوں میں آستین سے منہ ڈھانکنا۔ منہ بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اور خارج نماز کے جماعی لینا مکروہ ہے، اور کھڑے ہونے میں داہنا ہاتھ اس لیے کہا کہ ایک ہی ہاتھ میں حرکت ہو۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبانے سے جماعی عموماً روک جاتی ہے۔ اگر ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبا کر جماعی روکنے کی کوشش نہ کی تو مکروہ ہوگا۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے، انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے سپرد کیا اپنے چہرہ کو اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ایک سو ہو کر، اور نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، نہیں شریک اس کے لیے، اور ساتھ اسی کے مجھے حکم ملا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پڑھ لینا مستحب ہے۔ مفسدات نماز، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے امور جن کا نماز میں کرنا منع ہے، کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان مفسدات نماز صلاۃ کہا جاتا ہے۔ ان مفسدات کا دوسرا نام نواقص نماز بھی ہے۔ نماز ٹوٹ جانے کی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ مفسدات نماز حسب ذیل ہیں۔ کلام کرنے سے نماز کا ٹوٹنا۔ نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز میں خاموش رہو اور کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نماز میں کلام مت کرو، نیز فرمایا کہ نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر یا سہون کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کلام کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ سلام کا جواب دینا۔ نماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا نماز میں کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نہ ہی کسی کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر بھول کر وعلیکم کہا تھا اور سلام نہ کہنے پایا تھا کہ یاد آ گیا کہ نماز میں سلام نہ کرنا چاہیے،
اور چپ ہو گیا تبھی نماز جاتی رہے گی۔ یرحمک اللہ کہنے سے نماز کا فاسد ہونا، نماز میں چھینک آنے پر اگر کوئی دوسرا یرحمک اللہ کہہ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر خود کو چھینک آئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایسے ہی تعجب انگیز خبر سن کر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور بری خبر کے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بھی نماز جاتی رہے گی۔ خوشی کی خبر پر الحمدللہ کہنے سے نماز کا فاسد ہونا، نماز میں خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہے بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے نماز میں ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی حیران کن چیز دیکھ کر جواب کے ارادہ سے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ کسی نے آنے کی اجازت چاہی، اس نے یہ ظاہر کرنے کو کہ نماز میں ہے زور سے الحمدللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ پڑھا تو اس طرح نماز فاسد نہ ہوگی۔ تکلیف کی وجہ سے چیخ و پکار کرنا، کسی تکلیف کی وجہ سے نماز میں چیخ و پکار کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آہ اوہ اف وغیرہ کے الفاظ اگر اونچی آواز سے نماز میں نکالے جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر مریض کی زبان سے بے اختیار کوئی ایسا لفظ نکل جائے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ قرأت میں کوئی فحش غلطی کرنا، اگر قرأت میں کوئی غلطی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے نماز میں غلط قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز کے دوران آہ او اوف کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینا، نماز پڑھتے ہوئے اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے دوران اذان ہوتی ہوئی ختم ہو جائے تو اس کی اختتامی دعا پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اذان کی اختتامی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر محراب میں قرآن پاک کی کوئی لکھی ہوئی آیت ہو تو اسے دیکھ کر بھی نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ دینا، مقتدی نماز میں اگر امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جس کو لقمہ دیا ہو وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، مقتدی ہو یا تنہا پڑھنے والا ہو یا کسی اور امام کو، سب صورتوں میں لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہی۔ امام کا اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینے سے بھی نماز جاتی رہتی ہے، البتہ اگر اس کے بتاتے ہوئے خود یاد آ گیا، اس کے بتانے سے نہیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز توڑنے والے کام، نماز پڑھتے وقت اگر نمازی مندرجہ کاموں میں سے کوئی کام کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لہذا نماز توڑنے والے افعال حسب ذہن ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر اس طرح دیکھنا کہ سینہ قبلہ سے پھر جائے، ایسے ہی اگر کوئی گردن پھیر کر دیکھے اور اس کے ساتھ ہی سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام سے آگے بڑھ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے نماز مفسد ہو جاتی ہے، ستر کھل جانے کی حالت میں 1 رکن کی مقدار ٹھہرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، حدث کے بعد نمازی کا مقام حدث پر 1 رکن کے وقفے کے برابر ٹھہرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ قصد نہ ہو یا بھولے سے کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جانا کہ ایک کا عضو دوسرے کے کسی عضو کے مقابل ہو جانے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کا حدث یعنی بے وضو ہونے کے بعد کسی کو خلیفہ کیے بغیر مسجد سے نکلنا مقتدی کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ امام نے کسی ایسے شخص کو خلیفہ کر دیا جس میں امامت کی صلاحیت نہیں، مثلاً کسی دیوانے یا نابالغ بچے یا عورت کو اپنی جگہ امامت پر متعین کیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بچے نے آ کر مصروف نماز ماں کا دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، البتہ دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں ٹوٹی، ہاں خالی 3 چسکیوں کے ساتھ نماز ٹوٹ جائے گی، دودھ پستان سے نکلے یا نہ نکلے۔ عورت نماز پڑھ رہی ہو اور اس کا شوہر اس کا بوسہ لے رہے تو عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی، گو مرد اس وقت بلا شہوت ہی ہو، اور خواہ عورت کا شہوت ہوئی ہو یا نہ ہو، جنون یا اور بے ہوشی کا عارضہ ہونے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مقتدی کے کسی رکن کو امام سے پہلے ادا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس رکن کو دوبارہ ادا نہ کرنا جس کو نیند میں ادا کیا ہو، بلا عذر کھنکارنا یا گلا صاف کرنا بھی نماز کا مفسد ہے، اگر عذر ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ عذر یہ ہے کہ نمازی احتراز و اجتناب کی طاقت نہ رکھے، اگر طبیعت کا تقاضا ہو یا علت مرضی متقاضی ہو تو یہ شیء کی عارض کے حکم میں ہے۔ اگر امام یا مقتدی تحسین صورت کے لیے کرے یا امام سے غلطی ہو گئی اور مقتدی اس کے لیے
اس لیے خنکارتا ہے کہ درست کر لے، یا اس لیے خنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو جائے، تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حالت نماز میں کھانا پینا مطلق مفسدۃ صلاۃ ہے، یعنی تھوڑا ہو یا بہت، دانستہ ہو یا بھول کر، اگر جب بھول کر ایک تلی ہی کھائے یا پانی کا ایک قطرہ پیے، البتہ نمازی کے دانتوں میں کھانے کے ریزے ہوں اور وہ ان کو نگل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ ان ریزوں کا مجموعہ چنے سے کم ہو، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ حلقے سے اتار لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی نے کوئی میٹھی چیز کھائی، پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، لیکن منہ میں اس کی کچھ مٹھاس باقی ہے اور لعاب دہن کے ساتھ حلقے میں جاتی ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اگر منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلقے میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز تو ہونے کی جائز صورتیں: نماز پڑھنے والے تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد اسے بلا عذر اور بغیر کسی مجبوری کے توڑنا حرام ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز توڑنا جائز ہے اور نماز توڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا: نمازی کے قریب اگر کوئی شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو، یعنی کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو یا جل رہا ہو یا کسی حادثہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، یا کسی پر کسی درندے نے حملہ کر دیا ہو، تو اس صورت میں نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی نماز پڑھتا رہے اور مرنے والے کی مدد نہ کرے تو گناہ گار اور مجرم ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا: اگر نمازی کی اپنی جان کسی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے، مثلاً چھت گرنے کے فوراً آثار پیدا ہو جائیں یا درندہ حملہ کر دے، نماز پڑھتے ہوئے سانپ آ جائے، نماز پڑھنے والی جگہ پر یکدم سیلاب آ جائے یا شدید طوفان آ جائے، یا فوراً ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس سے موت کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں نماز توڑنا فرض ہے۔ نماز توڑنے کی واجب صورت: نماز توڑنے کی واجب صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے والدین کسی مصیبت میں ہوں یا سخت بیمار ہوں یا وہ اچانک گر جائیں اور وہ بلائیں تو نماز توڑ کر ان کی مدد کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ان کی مدد کرنے والا موجود ہو تو نماز توڑنا ممنوع ہے۔ نماز توڑنے کی واجب صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے اور نمازی کے کان میں اس کی پکار یا رونے چیخنے کی آواز پڑ جائے تو نماز توڑ کر اس کی صورتحال پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر نمازی کے قریب آگ لگ جائے جس سے کسی دوسرے یا اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بھی نماز توڑنا واجب ہے۔ نماز توڑنے کی مستحب صورت: پیشاب خانہ قابو سے باہر معلوم ہو یا اپنے کپڑے پر اتنی کم نجاست دیکھی جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے، یا نمازی کو کسی اجنبی عورت نے چھو دیا تو ان تین صورتوں میں نماز توڑنا مستحب ہے۔ نماز توڑنے کی مباح صورتیں: ان صورتوں میں فرض نماز توڑ دینا مباح ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے وقت ریل گاڑی چل پڑی اور گاڑی میں اپنا اسباب یا اہل و عیال ہیں تو نماز توڑ کر گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے۔ یا جوتی دروازے پر اتاری تھی اور کسی جوتی چور نے جوتی اٹھا لی ہے، یا رات کو مرغی کھلی رہ گئی تھی، بلی اس کی طرف جھپٹی ہے، یا نماز کی حالت میں دودھ جوش کھا کر پتیلی سے باہر نکلنے لگا یا ہانڈی ابلنے لگی تو 1 درہم 3.5 ماشا چاندی تک کے نقصان سے بچنے کے لیے نماز کو توڑ کر اس کو درست کر دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر سواری کا جانور بھاگ جائے یا نفل پڑھتے وقت جنازہ آ گیا اور نمازی کو خدشہ ہے کہ نماز نفل پوری کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گا تو نفل کو توڑ کر نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اور نفل کو قضا کر لے۔ اور اگر فرض نماز پڑھتے وقت جنازہ آ گیا اور خوف ہے کہ نماز فرض سے فراغت پانے سے پہلے نماز جنازہ فوت ہو چکے گی تو فرض کو قطع نہ کرے، کیونکہ وہ نماز جنازہ سے کبھی تر ہے۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز توڑ دینا: اگر کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھنا شروع کر دے لیکن اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو اسے داہنی طرف سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، بشرطیکہ کہ پہلی رکعت کا ہنوز سجدہ نہ کیا ہو، اور اگر نماز فجر یا مغرب میں پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو بھی نماز توڑ کر امام کی اقتداء کرے، اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز ہے تو وجوباً 1 رکعت اور ملا کر توڑے اور اقتداء کرے تاکہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں اور جماعت بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور اگر نماز فجر و مغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اس کو پورا کرے اور اقتداء نہ کرے۔ مکروہات نماز سے مراد وہ امور ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی البتہ مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکروہات 2 طرح کے ہیں، ایک تنزیہی اور دوسرا تحریمی، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ مکروہات تنزیہی:
مکروہات تنزیہی نماز میں وہ مکروہ فعل ہے جنہیں شرائع اسلامیہ میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن ایسے امور پر سختی نہیں اور نہ ہی وعید ہے، مگر ان سے بچنا بہتر ہے۔ حسب ذیل امور مکروہات تنزیہی ہے کام کاج کے عام کپڑے جو ناپاک تو نہیں ہوتے لیکن ان پر گرد اور میل جمی ہو اور دوسرے لوگ ان سے کراہت کرتے ہوں، بشرطے کہ اس کے پاس اور کپڑے بھی ہوں تو ایسے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سجدے یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز میں انگلیوں پر آیتوں اور سورتوں اور تسبیحات کا گننا شامل نہیں، تسبیحات کا گننا اچھا نہیں۔ نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ نماز میں بغیر عذر 4 زانوں بیٹھنا یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جلسہ مسنون ترک ہو جاتا ہے۔ سجدہ کو جاتے وقت بلا عذر گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھنا مکروہ ہے، ایسے ہی سجدہ سے اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا اچھا نہیں۔ رکوع میں سر کو پشت سے اونچا نیچا کرنا اچھا نہیں۔ مرد کا سجدہ میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا، سجدہ وغیرہ میں قبلہ سے انگلیوں کو پھیر دینا، ثنا تعوذ بسم اللہ اور ثنا کا بالجہر پڑھنا یا اذکار کو ان کے موقع محل سے ہٹا کر پڑھنا، سجدہ وغیرہ میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ سے پھیر دینا، بلا عذر دیوار یا عصا پر ٹیک لگانا، تلوار کمان یا بندوق وغیرہ حمائل کیے ہوئے نماز پڑھنا جبکہ ان کے ہلنے جلنے سے دل کا خیال بڑھتا اور توجہ میں فرق آتا ہو، لہو لعب زینت اور نقش بنگار وغیرہ اشیاء کے سامنے جو نمازی کا دل اپنی طرف جذب کرے نماز پڑھنا، سجدہ میں کپڑے سے پیروں کو ڈھکنا، امام یا مقتدی کو آیت رحمت پر درخواست کرنا اور اعضاء پر پناہ مانگنا مکروہ ہے، اور اگر مقتدیوں کو شاک ہو تو امام کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ انفرادی حیثیت سے نفل نماز میں ایسا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ نماز میں کبھی ایک طرف کو جھکنا کبھی دوسری طرف کو، نماز تراویح میں تھک کر تراویح یعنی طلب راحت کے لیے دونوں پیروں پر باری باری بوجھ ڈالنے میں کوئی کراہت نہیں۔ آگ کے سامنے نماز پڑھنا، شمع یا چراغ کے سامنے پڑھنے میں کراہت نہیں۔ زر نقد ہاتھ میں لے کر نماز پڑھنا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس کے بغیر حفاظت مال ہو تو مکروہ نہیں۔ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا، حالت سجدہ میں امامہ کو سر سے اتار کر زمین پر رکھ دینا یا زمین سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا، مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن شبل انصاری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کبے کی طرح ٹھونگ مارنے اور درندے کی طرح پاؤں پھیلانے سے منع فرمایا، اور اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے اس طرح جگہ کو مخصوص کر لے جس طرح اونٹ کسی جگہ کو مقرر کر لیتا ہے۔ روایت ابو داؤد و نسائی و دارمی۔ جماعت اولیٰ کے امام کا مسجد کی ایک طرف یا زاویہ میں کھڑا ہونا، سنت یہ ہے کہ امام محراب کے سامنے وسط میں کھڑا ہو، وسط مسجد کو چھوڑ کر ایک جانب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگرچہ صف میں امام کے دونوں طرف مقتدی برابر تعداد میں ہوں۔ مونڈوں کو کپڑے سے خالی ہونا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک کپڑا پہن کر ہرگز اس طرح نماز نہ پڑھے کہ مونڈوں پر کچھ نہ ہو، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں نجاست کا گمان ہو۔ جماعت میں سجدہ کے وقت بازوؤں کا کروٹ سے جدا کرنا جو دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، گھٹنوں کو ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر رکھنا جس کی وجہ سے کونیاں جو گھٹنوں سے باہر ہوتی ہیں دوسرے نمازیوں کی کونیوں سے جا ٹکراتی اور ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ قاعدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کا کشادہ کرنا یا بالکل ملا دینا، انگلیوں کو ان کی حالت پر چھوڑنا چاہیے کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، صفیں سیدھی ہوئی اور مقتدیوں کو مونڈے ملائے بغیر امام کا تکبیر تحریمہ کہہ دینا، امام کے پہنچے بغیر مقتدیوں کا نماز کے لیے کھڑا ہونا، تکبیر تحریمہ کے بعد امام کا اتنی عجلت سے قرأت فاتحہ شروع کر دینا کہ مقتدی اطمینان سے ثنا نہ پڑھ سکیں، قرأت بالجہر شروع ہو جانے کے بعد مقتدی کا ثنا پڑھنا مقتدی پر واجب ہے کہ قرأت سنیں، اگر بے وجہ دور ہونے یا بیارہ ہونے کے امام کی آواز نہ سنیں تو بھی قرأت شروع ہونے کے بعد ثنا پڑھنا ممنوع ہے۔ سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک غلام کو جسے افلا کہتے ہیں دیکھا کہ سجدہ کرتے وقت پھونک مارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا افلا اپنے چہرے کو خاک آلود کر، روایت ترمذی، یعنی پھونک نہ مارو، اگر چہرہ رائے خدا میں خاک آلود ہوگا تو اس میں بڑا ثواب ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں سے اوپر اٹھانا یا مونڈوں سے نیچے رکھنا، نماز میں پیشانی سے مٹی یا تنکے شرانا جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش
تشویش و تقدر نہ ہو مکروہ ہے۔ اگر تکلیف دہ ہو یا ان کی وجہ سے خیال بڑھتا ہو تو ان کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں، اور فراغت نماز کے بعد پیشانی پونچھ ڈالنے میں تو کچھ بھی مذائقہ نہیں، بلکہ ان کا چھوڑ دینا اچھا ہے تاکہ نمازی ریا میں ملوث نہ ہو۔ اس طرح حاجت کے وقت پسینہ پونچھنا بلکہ ہر وہ عمل کلید جو نمازی کے لیے آرام دہ اور فائدہ بخش ہو جائز اور غیر مفید مکروہ ہے۔ خاک سے پیشانی کی حفاظت کے لیے آستین بچھا کر سجدہ کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اور برائے تکبر و خود بینی ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے پر سجدہ کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ نماز میں دامن یا آستین سے اپنے آپ کو عمل کلید کے ساتھ 2 بار جھکنا مکروہ ہے، اور 3 بار جھکنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں پنکھا جلنا بھی مفسد نماز ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر جھکانا، امام کا زائد از ضرورت بلند آواز سے اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمیدہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، امام کی آواز پہنچنے کے باوجود کسی مقتدی کا بلا ضرورت بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ناف کے نیچے لا کر ہاتھ باندھنے کی بجائے ہاتھ نیچے گرانا اور پھر اٹھا کر باندھنا۔ نماز میں بلا عذر ہاتھ پر سے مکھی اڑانا، رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو خوب کشادہ رکھنے کی بجائے باہم ملا کر رکھنا، اور سجدہ میں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کرنا۔ سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں ملی رہنی چاہیے تاکہ سب کے سر قبلہ رخ ہوں۔ مکروہات تحریمی شرعی نقطہ نظر سے وہ ناپسندیدہ کام ہے جن کے کرنے سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور کرنے والا گناہ گار بھی ہوتا ہے، لہذا انہیں معلوم کر کے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نماز میں مندرجہ ذیل کام مکروہات تحریمی ہے۔ خلاف دستور کپڑا لٹکانا، نماز میں سر پر یا کندھوں پر خلاف دستور کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص سر پر رومال باندھنے کی بجائے سر کے دائیں اور بائیں لٹکائے تو وہ خلاف شرع ہوگا۔ مکروہات تحریمی ہم اگلی قسط میں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صدق اللہ العظیم۔